انسان کو اللہ نے ایسی چیز بنایا ہے اپنے ہاتھ سے کہ جو بن جائے تو کائنات میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. لقد خلق انسان فی احسن تقویم. اور جو بگڑ جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ احسن حسن. کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. کتنے ستارے، چاند، یہ کتنا خوبصورت، یہ مور، یہ ہرن، یہ کتنا خوبصورت. لیکن انسان احسن تقویم ہے، خوبصورت ترین ہے. اس میں اللہ نے صفت رکھی خوبصورت ترین ہو جائے. اچھا یہ خوبصورت ہو تو بیوی آج محبت کیوں نہیں کر رہی؟ بچے آج محبت کیوں نہیں کر رہے؟ مانتے کیوں نہیں؟ گدھا ہماری بات مانتا ہے، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا. یہ کیا چکر ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے. انسان تو کائنات کی خوبصورت ترین چیز ہے. یہ آج کیسا ہو گیا کہ بچے شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے، بچے بات نہیں مانتے. بیوی کہہ رہی ہے جاؤ اپنا کام کرو، شوہر کہہ رہے بیوی کو ہٹ جاؤ یہاں سے. رشتہ داروں میں لڑائی، پوری دنیا میں لڑائی، ہر جگہ مسلمان سب سے زیادہ آپس میں لڑ رہے ہیں. میں پاکستان کی ہر جیل میں، ہر کورٹ کچہری میں گیا ہوں، اور بھی مسلم ورلڈز کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اپنی کنٹری کو زیادہ جانتا ہوں. 95% جیلیں رشتہ داریوں کی لڑائیوں سے بھری ہوئی، پراپرٹی، طلاق اور مال. یہ کیا وجہ ہے کہ انسان لڑ رہا ہے؟ اتنی جنگل میں جو لڑائیاں نہیں ہوتی جتنی آج گھروں میں ہو رہی ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ 5 شیر آپس میں لڑ رہے ہیں، کہ 5 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کورٹ میں پہنچ گئے. ایک ماں کا انتقال ہوا، 5 بھائی تھے. اس نے کہا جب تک تم چاروں اس کاغذ پہ سائن نہیں کرو گے ماں کو دفن نہیں ہونے دو. میں ایک بچے سے ملا، ایک بچے سے جیل میں 21 سال کا، 20,000 روپے کے لیے ماں باپ کی رات کو چھری سے گردن کاٹ دی. میں کہا تو نے کیسے کیا یار؟ میں تو چوہا نہیں مار سکتا اس طرح، گردن کاٹ دو چوہے کی، تجھے اتنی طاقت. لیکن وہ انسانیت سے گر چکا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بدتر. کائنات میں اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورت ترین چیز بنائے، اور یہ ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے. انسان اٹھا دے تو اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ پراپرٹی کی کیا ویلیو ہوگی؟ گاڑیوں کی کیا ویلیو ہوگی؟ گولڈ اور سلور کی کوئی ویلیو نہیں. اس ساری کائنات کی ویلیو انسان کی وجہ سے. جنت کی قیمت انسان کی وجہ سے، کعبہ قیمتی ہے انسان کی وجہ سے، ساری کائنات. اور اللہ خود اس کا تعارف کراتی. اللہ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. تیرے لیے تیرے رب نے آسمان سے بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. تیرے لیے تیرے رب نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. تیرے لیے نباتات دانے نکالے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. تیرے لیے انگور نکالے، ترکاریاں نکالی. وَزَيْتُونَ وَنَخْلًا. تیرے لیے زیتون اور کھجوریں نکالی. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. تجھے گھنے باغات دیے، گرین فارسٹ. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. تجھے طرح طرح کے پھل دیے، 300 قسم کے تو آم ہیں، انور اٹول اور پتہ نہیں کون کون سا سندڑی اور پتہ نہیں 300 قسم کیا. یہ سب کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم. یہ تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے. یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. میرے دوستو، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا. لقد خلقنا الانسان. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے صرف تمہیں اپنی تعارف کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم دنیا جا کے مجھے پہچان. اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم رزق. میں نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نہیں چاہتا. ما اريد، میں چاہتا نہیں تم سے روزی کمانا. وما اريد ان يطعمون. میں یہ بھی نہیں چاہتا تم کما کے اللہ کو کھلاؤ. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے. میرے دوستو، ہمارا پیدائش سے مقصد پیشاب کرنا نہیں ہے، کھانا کھانا نہیں ہے. یہ ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہیں. ہمارا پیدائش کا مقصد 24 گھنٹے اللہ کی غلامی کی زندگی گزارنا. عبد، اب کہتے ہیں اس غلام کو جو 24 گھنٹے کسی کی مان کے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. آج میرے دوستو، یہ انسان کے لیے ساری چیزیں اللہ خود بتا رہے ہیں. دیکھو انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. دیکھ انسان، اس آسمان کو بنانا مشکل، تجھے بنانا مشکل. رفع سمکہا فسواہا. کیسے اس کو اٹھا کے برابر کیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا. کیسے تیرے لیے رات بچھائی اور دن نکالا. سب اللہ بتا رہے ہیں. اب میرے دوستو، صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ ساری چیزیں اللہ نے. اچھا، اللہ نے انسان پہ ایسا وقت گزارا ہے کہ 40 سال بغیر کسی کاروبار کے منو سلوہ کھلائے جنت. یہ وہی اللہ آج موجود ہے. یہ وہ اللہ ہے جس نے ایک پتھر سے، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے 12 چشمے پھوڑ دیے. قرآن میں ہے. وہ اللہ آج بھی موجود ہے.
یہ وہ اللہ ہے جس نے سمندر میں 12 سڑکیں نکال دی فرعونیوں کے اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے ساتھ. یہ وہ اللہ ہے جو مریم کو روزانہ غیر موسمی کھانا پہنچا رہا ہے بند کمرے میں. وہ مریم کے لیے اللہ نے کھجور نکال دی سردیوں میں. میرے دوستو اللہ طاقت والا ہے, قدرت والا ہے, سمد ہے, کسی سبب کا محتاج نہیں. پہلا انسان بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنا شروع ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں فوراً ہی پہاڑ پیدا ہو گئے. اونٹ اللہ نے نکال دیا, حاملہ اٹھتی پہاڑی سے, بغیر اونٹ اٹھنے کے آواز پہاڑی سے نکال دی. اللہ وہ ہے جو ڈنڈے کو سانپ بنا دے, سانپ کو ڈنڈا بنا دے, انسان کو بندر بنا دے. بندر کی آواز نہ بدلے, آواز انسانی ہو, شکل بندر کی ہو جائے. میرے دوستو وہ اللہ سمد ہے, کسی سبب کا محتاج نہیں. اس نے یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کی لگائی ہے. لیکن آج یہ خدمت کیوں نہیں کر رہی؟ یہ فلڈ بارشیں ہمارے خلاف کیوں ہو گئی؟ یہ کیوں بلوچستان سندھ کو تباہ کر رہی ہیں؟ کیوں انہوں نے کراچی کی ساری پراپرٹی تباہ کر دی؟ یہ کیوں ترکی میں زلزلے آئے؟ میرے دوستو یہ اللہ ہلکے ہلکے سے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ میں چھوٹے چھوٹے آپریشن کرتا ہوں جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں تمہاری جان بچانے کے لیے. یہ چھوٹا آپریشن, ہلکا سا زلزلہ, یہ چھوٹا سا آپریشن, ہلکا سا سیلاب. کیوں؟ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. میرے دوستو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ فرشتے کو اللہ نے جو کچھ بتایا اس کو پتا ہے. اور فرشتے کی آپ کو اسپیڈ پتا ہے کہ اس یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے لگے, جبرائیل وہاں سے آ کے ان کو گرنے نہیں دیا. اس اسپیڈ سے ہے ساتویں آسمان سے. کیا اسپیڈ ہوگی جبرائیل السلام کی؟ یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا. وہ فرشتے میرے دوستو, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا بات کر رہا تھا یا اللہ. تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے سات چیزیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو کمیوں کے ساتھ پیدا کیا. بہت ساری کمیاں, جلد باز ہے, بولنے والا ہے, لیکن ایک جگہ دو بتائیں. انہ کان ظلوما جہولا, یہ جہالت کے ساتھ پیدا ہوئے اور ظلمت کے ساتھ پیدا ہوئے. دل میں ظلمت ہے, اس کو کلمے کے نور سے, ہدایت کے نور سے بدلنا ہے. اور جہالت ہے, اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بدلنا ہے. میرے دوستو اب انسان آپ دیکھتے ہو, میں پنجاب سے ہوں, لیکن مجھے 22 سال تک پنجابی سمجھ بھی نہیں آتی تھی, بولنا بھی نہیں آتی تھی. حالانکہ میرے ماں باپ پورے رشتہ دار پنجابی بولتے تھے. میں نے سیکھی نہیں تھی. مجھے سندھی آتی تھی, پڑھی تھی. عربی مجھے آتی نہیں تھی, اب کچھ سیکھ رہا ہوں. انگلش میں نے میڈیم پڑھی ہے, تھوڑی بہت آتی ہے. جو مجھے آتا ہے وہ بولتا ہوں, باقی کچھ نہیں آتا. مجھے کرکٹ کی سمجھ آتی, ہاکی نہیں آتی. میں نے کمپیوٹر سائنسز پڑھا, میڈیکل سائنس نہیں پڑھا. تو انسان کو ہر چیز میں اللہ نے جاہل پیدا کیا ہے. اس کو عربی بچے کو عربی سیکھنی پڑتی ہے, انگریز بچے کو انگریزی سیکھنی پڑتی ہے. ہر بچے کو اپنی زبان تک اٹھنا بیٹھنا سیکھنا پڑتا ہے. میرے دوستو سچ بتاؤ, ہم نے آج تک انسان بننا سیکھا یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں انسان کیسے بنتا ہے؟ کہاں ہے اتنی بحثیں, یہ بحث وہ بحث, قرآن میں یہ ہے, قرآن میں پردہ کہاں ہے, قرآن میں گانا کہاں ہے, قرآن میں فلاں کہاں ہے. دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے, ایک گناہ کیا صرف اصحاب السبت نے. گناہ کون سا ہے؟ مچھلی پکڑی ہے. مچھلی حلال جانور ہے, یہ حرام نہیں ہے. یہ ہم پتہ کراتے ہیں, کبھی سفر میں جاتے ہیں غیر مسلم کنٹریز میں, پتہ کراتے ہیں تمہارا پین سیپریٹ ہے, آئل کون سا ہے, فلاں کون سا ہے, اس میں کوئی حرام تو نہیں. ہم مچھلی کھا لیتے ہیں. حلال اللہ نے کہا, اللہ نے حلال ٹیسٹ لیا ہے. وہ ایک قوم سے پانی کا ٹیسٹ لیا, پانی بھی حلال ہے, کسی کے آپ پی سکتے ہو. حلال ٹیسٹ, حلال ٹیسٹ. تو مچھلی کا ہفتے کے دن نہ پکڑنا. ایک صرف بات کی, یہ نہیں کہا یہ نماز بھی پڑھنا, روزہ بھی رکھنا, زکوٰۃ بھی دینا, یہ بھی کر, صرف مچھلی نہ پکڑنا. اور 6 دن اللہ نے مچھلی غائب کر دی, ہفتے کے دن مچھلی رکھی. اب انہوں نے کہا یار یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, اتنی مچھلی تو کبھی دیکھی نہیں, ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اب خبر اور نظر میں لڑائی ہو گئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن ہیلا کر کے مچھلی پکڑ لی. اللہ نے ساری قوم کو بندر بنا دیا. اب اللہ قرآن میں یہ حکم دے رہے ہیں, یہ حلال جانور نہ کھانا. جیسے روزے میں حکم ہے حلال نہ کھانا, حکم ہے حلال ہم چھوڑ دیتے. حج میں حکم ہے احرام کی حالت میں یہ نہ کرنا, حکم ہے حلال چیزیں چھڑوائیں. نماز میں بولنا حلال ہے, دیکھنا حلال ہے, کھانا حلال, سب کچھ حلال چھوڑا ہے. اب یہ حلال چھڑوانا, حلال نہ چھوڑنے پہ قوم بندر کی بن گئی, حرام کرنے پہ قوم کیا بنے گی. اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والے مردوں, عورتوں کو مت دیکھا کرو.
یہ کتنے مرد اس آیت کو مانتے ہیں؟ اے ایمان والی عورتوں، تم بھی مردوں کو مت دیکھا کرو۔ عورتیں بیٹھ کے مردوں کا بیان سنتی ہیں، یہ عذاب کی فرمایا کہ سارے عذاب تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ میں ان آنکھوں سے 30 سال عورتیں دیکھ کے آتا ہوں، اللہ کی قسم کوئی قرآن کا آیت سمجھ نہیں آتی تھی۔ نماز گناہوں سے بھری ہوئی تھی، نماز گندگی سے بھری ہوئی، سجدہ گندے، اللہ معاف کرے۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ جو اس آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی مائی کا لال، کوئی عالم اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حلال مچھلی پکڑی سب بندر بن گئے، اتنا بڑا حرام، پورا حرام اس سے بھرا ہوا ہے۔ عورتوں کو مردوں کو سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ میں نے تو یہاں ایک جگہ سنا کہ عورت سے ہاتھ بھی ملا لو۔ ہاں، اپنی سے تو نہیں ملاتے، دوسری سے ملا لو۔ جن کی شادیوں کو 20 سال ہو گئے، اپنی عورت سے کہاں ہاتھ ملاتے۔ ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو سامنے ایک میاں بیوی گاڑی میں جا رہے تھے، تو میں نے پیچھے سے فون کیا، میں کہا کہاں جا رہا بیوی کے ساتھ بھائی؟ کہتا سعید بھائی آپ اتنے دور ہو اور میری بیوی پورے پردے میں، آپ نے پہچان لیا میری بیوی ہے؟ میں کہا ظالم، پچھلے 20 منٹ میں آپس سے بات نہیں کی، پکی تیری بیوی ہے، کسی اور ہوتی بہت گپے مارتی، اپنی سے کون اتنی باتیں کرتا ہے؟ میرے دوستو، جو آدمی تکبیر تحریمہ نہ پڑھے نمازی نہیں ہے، چاہے 3 گھنٹے کا سجدہ کرے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انسان، یہ اسلام فطری دین ہے۔ میں وہ گند دیکھ کے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم برباد ہو کے آ رہا ہوں، وہ تو اللہ کا فضل ہے۔ کئی علماء کی دعا لگی ہے کہ اللہ نے پلٹ دیا۔ میں سب کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں، کچھ سب 2 نمبر ہے، کچھ بھی نہیں۔ دل کی بے چینی، گھر بیماریوں سے بھرا ہوا، لڑائیاں، نفرتیں خاندان میں، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ میرے دوستو، گناہ چھوڑنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان نماز پڑھنے کو صرف نہیں کہتے، نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ حج مشرکین 10 سال کیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، قوم عاد نے طواف کیا، طواف کے بعد ان پہ عذاب آئے، کیوں؟ طواف گناہوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ تم 2 کام کر لو بس، گاڑی میں ایکسیلیٹر اور بریک ٹھیک کر دو، گاڑی چل پڑے گی۔ ایمان و تقوی، 2 چیزیں دل میں ڈال دو، ایمان تقوی، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ زمین آسمان کی ساری برکات تمہارے، ایک پتھر سے 12 چشمے نکال دے گا، کوئی شارٹیج نہیں پانی کی، اللہ تیل نکال دے گا، کوئی شارٹیج۔ تم ایمان تقوی تو لاؤ۔ نہ ہمارے ملک سمجھ آ رہی ہے، نہ کسی ملک مسلمان کو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی بنا لو، اس کی محنت کر لو، پی ایچ ڈی کر لی ڈبل۔ تقوی کے لیے تمہارے پاس 5 منٹ نہیں ہے، ہر جمعے کا 1 دن ہے، بس جمعرات کا 1 دن ہے۔ تم تقوی تو بناؤ، میں تمہیں خود ہر مشکل سے نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں۔ اللہ فرمارے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی بنا لے اللہ ہر اس کی مشکل آسان کر دے گا۔ قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ دعوت تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنا ہے۔ لیکن بنی آدم مکرم کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے اونچا تقوی ہے۔ اور تقوی ہر لائن کے حرام کو چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ ہم جب ہمارے 20 سال سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو ہمارے ان سارے سیاستدانوں سے دوستی ہمیں بلاتے تھے، اور بہت اچھی دوستی۔ عمران خان تو ہمارے کپتان ہی تھے، میاں نواز شریف صاحب ہر دوسری دفعہ میں دوسرے مہینے بلا لیتے تھے ہمارے ساتھ۔ کرکٹ بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا، ماجد خان اور یہ سب کرکٹ کھیلتے تھے۔ میرے دوستو، مجھے لوگ آ کے اس وقت کہتے تھے میاں صاحب ہیں، یہ ہو گیا، برباد ہوگی معیشت۔ پھر خان صاحب آئے، کہا برباد ہوگی معیشت۔ ابھی پھر میاں صاحب آئے، کہا برباد ہوگی معیشت۔ جب میاں صاحب تھے تو مجھے کہا دعا کریں اللہ خان صاحب کو لے آئے۔ جب خان صاحب آ گئے تو دعا کریں اللہ میاں صاحب کو لائے۔ تو میاں صاحب، بیوی صاحب، خان صاحب، اسی میں سارے مسئلے چل رہے ہیں کہ معیشت۔ میرے دوستو، حکمرانوں کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو ہم مسجد میں شرک کرتے ہیں، مسجد میں لوگ کہتے ہیں سعید بھائی یہ آرمی عمران خان کو لے آئی ہے، یہ آرمی نے عمران خان کو ہٹایا۔ اللہ کہتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کہہ دو اے میرے نبی ان سے کہ ملک اللہ دیتا ہے، ملک اللہ چھینتا ہے، کسی مائی کی لال کی مجال نہیں، ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی سے نہیں۔ اللہ فرمائے جن خداؤں کو تم دیکھ رہے ہو، یہ خدا جو بنائے ہوئے تم نے، ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک کھجور میں گٹلی ہے، اس کے اوپر چھلکا کتنی اتنی بھی نہیں۔
میرے دوستوں ہمارا یہ دل خراب ہو چکا ہے، اس دل سے الگ الگ، اس زبان سے غلط باتیں نکل رہی ہیں، شرک کے بول ہیں، ڈاکٹر نے مار دیا، ڈاکٹر نے بچا لیا، پولیس نے مار دیا، طوفان نے مار دیا۔ میرے دوستوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مارتا، اللہ فرماتے ہیں میں مارتا ہوں، میں حیات دیتا ہوں۔ اچھا دیکھو، ہم کرکٹ کے زمانے میں بعد میں احساس ہوا ہمارے اسپورٹس میں اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ نے مجھے بڑی چیزوں سے بچایا۔ ہمارے جو غیر مسلم کرکٹرز تھے یہ ہنسنے کے لیے گولی کھاتے تھے، ایکسٹریسی، رونے کے لیے گولی کھاتے تھے، ان کو رونا نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا یار یہ کیا؟ میں نے جب قرآن پڑھا تو اللہ کہتے ہیں ازہا کا واف کا، اللہ ہنساتا ہے اللہ رلاتا ہے، تم ہنس بھی نہیں سکتے۔ وغنا وقنا، اللہ غنی کرتا اللہ فقیر کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں سب کچھ میں کرتے ہیں، تو عز و منتشا تو ذل و منتشا، میں عزت دیتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں، بیدک الخیر، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، ہر شے اللہ کے کنٹرول میں۔ میرے دوستو یہ حالات نہیں صحیح ہوں گے جتنے مرضی اسباب جمع کر لو۔ پھر قارون نے کوشش کی، مال سے حالات ٹھیک، برباد ہو گیا۔ فرعون نے، نمرود نے کوشش کی، حکمرانی حکومت سے حالات ٹھیک، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ قوم سبا نے کوشش کی، زمیندار بھی محنت کرو، برباد ہو گئے۔ قوم شعیب نے کوشش کی، بزنس سیٹ کرو، برباد ہو گئے۔ قوم سبا نے کوشش کی، زراعت، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ حامان نے پوزیشن سے کوشش کی، حالات ٹھیک، برباد ہو گئے۔ میرے دوستو یہ جتنے حالات ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے گناہ ہیں، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کرتا ہے۔ ہاتھوں کے گناہ، غیبت گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بہت بڑا، مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے، صحابہ سے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے کو ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ اسراف کرنے والے کو، جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے۔ میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے؟ کل افاک نسیم، ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ الشیطان فہو لہ قرین، جو اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑے گا، اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ مت بولو، عورتوں کو مت دیکھو، نظریں نیچی کرو، غیبت نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، نماز مسجد میں پڑھو، اللہ نصیحت، جو اللہ کی نصیحت سے اعراض کرے گا اللہ اس کے ساتھ شیطان لگا دے گا، فہو لہ قرین، اور اس کا بہترین دوست بن جائے گا۔ میرے دوستو بزرگو اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جب تم میری نصیحت سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا، ونحشر یوم القیامت اعمی، اور قیامت کو تمہیں اندھا اٹھاؤں گا، تم قیامت میں اندھا اٹھ کے کہو گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب میرا اندھوں میں حشر کیوں کر دیا، مجھے تو دنیا میں آنکھیں دی تھی۔ اس دن اللہ کہیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا ونسیتها وکذالک اليوم تنسی، جیسے میری نصیحتیں تجھے کی جاتی تھی بیانوں میں، انفرادی لوگ آتے تھے، الم یاتیکم نذیر، کیا تیرے گھر کوئی آتا تھا؟ قالوا بلا، آتے تھے تبلیغ والے، کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا، ہم نے جھوٹ بول دیا کہ گئے تو گھر میں نہیں ہیں، کہہ دو گئے میں، کہہ دو سو رہے ہیں، ہم نے جھٹلا دیا۔ پھر وہ کہیں گے ہائے کاش، وقالوا لکنا نسمع ونعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، ہائے کاش ان کی بات سن لیتے، ہائے کاش ان کی بات سن لیتے، یہاں ہم میں عقل آ جاتی، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ میرے دوست بزرگوں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو آسان نسخہ بتا رہا ہوں، ایمان تقوی بنا لو، سارے مسئلے، میں خود مسائل کے جنگل سے نکل کیا اور پوری 30 سال کی زندگی میں ایک کو نکلتے نہیں دیکھا۔ میں امریکہ ہر دوسرے سال آتا ہوں، جتنے لوگوں سے ملتا ہوں پہلے سے دنیا میں اور پھنسے ہوتے ہیں، کیا دعا کر دیجئے انشاءاللہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، میں نے دعا کی اور پھنس گئے۔ اچھا امریکہ میں ہے، انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ بس صحیح بے حال بس گزار ہے، بس دعا کریں، آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ اچھا ماش دعا، یا اللہ آسٹریلیا بھیج دے۔ میں آسٹریلیا جا کے ملا، صحیح پہ الحمدللہ ٹھیک تھے، میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ ملا، برازیل جا رہا ہوں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ مولوی صاحب نے مجھے چائے بنا کے دی، اس میں چینی نہیں ڈالی، اب میں بے وقوف وہ ہلائی جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے چینی ڈالی نہیں، تم اس میں سے کیسے میٹھا نکالو گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے کسی اسباب میں نے حالات ٹھیک ہونا نہیں رکھا، تو کیسے ٹھیک کرنا چاہتے؟
تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو ڈبکی مار کیا. ایمان تقوی بنا لو. ایمان تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، سن لو بھائی، ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ گروپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا تقریر، بھائی تقریر، میں ایمان کی تقریر کر رہا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہدایت کس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ چار جو کام کرتا ہے امید ہے یہ ہدایت والے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. بتا دو ان کو یہی لوگ امید ہے ہدایت یافتہ میں. کیمرہ بند کر، ہدایت یافتہ ہیں. کون ہے یہ؟ چار کام کرنے لگے. انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان والے ہی صرف میری مسجدوں کو آباد رکھیں گے. بھائی آج سچ بتا دو مسجدیں کتنی آباد ہیں؟ کتنا پرسنٹ مسجد کو آباد کر؟ کیمرہ بند کر دو بیٹا. کتنا مجمع مسجد کو آباد کرتا ہے؟ نماز پڑھنا الگ آیت ہے، نماز سے مسجد کی آبادی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. دیکھو یاد رکھنا، بعض لوگ مسجد میں پیسہ ڈال کے کہتے ہیں جزاک اللہ. کیلے کا چھلکا بیچ رہے ہیں، کوئی کیلا خریدے گا؟ کیلے کے چھلکے پہ اس کو کوئی اجر ملے گا؟ مسجد چھلکا ہے، مسجد کے اندر کیلا ہے، اس کو بنانے کی ہمیں فکر ہی نہیں. میں نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ کی سڑک ہے، ایسی 5 مساجد دیکھی جو کنکریٹ مضبوط ترین تھی، بنا کے خالی تھی، اندر سے خالی. اور تبلیغ والوں کو اندر جانے نہیں دیتے تھے، کہا ماریں گے ادھر نہ آنا، مسجد صاف کریں گے، پانی سے دھوئیں گے. 5 مسجد ان آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھی. 2006 کے زلزلے میں جماعت میں تھا، اور ایک ہمارا کچا مرکز جس میں میں اور جنید جمشید تھے، اللہ نے اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گری تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. میں کسی کھلاڑی سے پوچھ لینا یہ جھوٹ بولتا ہے جو مجھے 20 سال سے جانا. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہماری کچی مسجد جو دھکا دیتے 2 آدمی گر جائے، اللہ نے ایک اینٹ کو گرنے نہیں. میں ایک پٹھان سے ملا، اس کا پلازا بچا تھا، لوگ موویاں بنا رہے تھے. میں کہا خان صاحب کوئی عمل بتاؤ، یہ تمہارا کیسے پلازا بچا؟ کہا سعید بھائی نماز جو ہے نا اذان سے شروع ہوتی ہے، یہ 1:30 بجے 2 بجے نماز نہیں ہے. یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے، کسی کتاب سے آپ یہ 1:30 بجے 4:30 بجے ثابت نہیں کر سکتے. یہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد داخل ہو اس کو پتہ ہے نماز ہوگی، اپنی نماز پڑھے اس کو جماعت کی نماز کا ثواب. اکیلے کو نماز کے ٹائم نماز اذان سے شروع ہو جاتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ، اور اذان ہوئی اللہ اکبر، آپ کا رنگ بدل گیا، ایسا رنگ، اور چہرے میں خوف آ گیا. عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کیا آپ کا چہرہ؟ کہا تم ہو کون؟ کہا عائشہ. کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی. کون بیوی؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ ابو کہاں؟ کون ابو کہاں؟ میں کسی کو نہیں، چلے گا بس. نماز اذان کے بعد میرے دوستو یہ کام پھنسوائیں گے، یہ کینسر لائیں گے، یہ کرونا لائیں گے، یہ کووڈ لائیں گے. یہی تو ہے بیماریوں کی وجہ.